اپنے استدلال کو شریعت کے عمومی مذاہب کے تابع رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمتیں ملی، جو شانیں ملی، جو فضیلتیں ملی، ساری کی ساری رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ساتھ ملی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے دروازے سے ایک چیز باہر جاتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سب سے بڑا مظہر ہے اور ان حکمتوں کو سب سے زیادہ ظاہر کرنے والا۔ میں آپ کے چند اقوال پڑھوں گا اور پھر میں اس کی تھوڑی بہت ساتھ توضیحات بھی کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنے جھگڑوں کا سبب بنا لیں یا جھگڑوں کا مرکز بنا لیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی ہدایت کا سامان بنائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی تنظیموں میں یہ کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ اور گفتگو یا کلام یہ تو کسی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ ایک بات کرے گا تو سننے والا سمجھ لے گا کہ یہ علم میں کس مقام پر ہے اور تقویٰ میں کس مقام پر ہے۔ وہ واسط کا قول میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک الملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، آپ کی حکمت کو بیان کرتی ہیں۔ میں دیگر تفصیلات میں جائے بغیر اپنے موضوع جا رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذرا بنفسہ من استشعر الطمع، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو لالچ کا عادی بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ جس نے اپنے آپ کو لالچ کا عادی بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ لالچ کرتا ہے، لالچ کرنے سے اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، البتہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لالچ کا عادی نہ بنائے۔ لالچ کرنے سے اس کی روزی میں اضافہ نہیں ہوگا، البتہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذرا بنفسہ من استشعر الطمع، جس نے اپنے آپ کو لالچ کا عادی بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ اور پھر فرمایا فَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، اور جس بندے نے ہر بندے کے پاس اپنے حالات کا رونا رویا، وہ بندہ ذلت پہ راضی ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس زندگی میں ہر بندے کے دکھ ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بادشاہ کے اپنے دکھ ہیں،
سوداگر کیا ہوتے ہیں؟ نوعیت مختلف ہوتی ہے، پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے کہ کسی بندے کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کسی بندے کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس کے بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ کسی کی اولاد ہے نہیں اور کسی کی ہے تو صحیح لیکن باقی ہے۔ یہاں نوعیت مختلف ہے۔ فقیر شہر تو فاقے سے بڑھ گیا لیکن امیر شہر نے ہیلے سے خودکشی کر لی۔ یہاں اپنے اپنے حالات ہوتے۔ اب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنا سکھ شیئر کرتا تاکہ میرے دوستوں کو خوشی۔ اب جب ایک بندے نے جا کے اپنی ساری باتیں دوسرے کو بتا دی تو اس کی نظر میں اس کا مرتبہ بڑھے گا نہیں۔ ہر بندے کے پاس اپنے دکھ نہیں پرونے جاتے۔ ہاں، اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ میرے لیے اتنا مخلص ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے دل کی بات کسی کو کہتا ہے اس کا کوئی بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن بندہ یہ تو دیکھے کہ وہ کس کے پاس کیا ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنے دکھ جا کے بندوں کو سنا لیے تو بندے اسے کوئی تعظیم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس نے کسی کے پاس اگر اپنا یہ معیشت کی تنگی کا معاملہ ہو گیا تو بندے اس سے جنک یاد کا تو قرض نہ مانگ لے۔ تو ہاں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے اتنا مخلص ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اپنا کوئی دکھ شیئر کرتا ہوں تو یہ میری بھی مدد کرے گا، تو یہ بات ہے۔ لیکن بندے کو اپنی مشکلات کا رونا اپنے رب کے پاس رونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سخی ہے سو خزانوں سے عطا کر مولا، تو سخی ہے سو خزانوں سے عطا کر مالک، مجھ سے در در کی یہ ذلت نہیں دیکھی جاتی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا رونا اپنے رب کے پاس ہوئے، رب اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ یہاں بیٹھتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ذلت پہ راضی ہو گیا ہے جس نے ہر بندے کے پاس اپنے دکھ بیان کر دیے ہیں، اپنے حالات کا رونا ہوا ہے۔ وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانًا، اور اس بندے نے اپنی توہین کر دی، اپنی تذلیل کر دی جس کی زبان اس پر بادشاہ ہوئی، یعنی اس نے دل سے سوچا ہی نہیں، عقل سے کام ہی نہیں کیا، جو اس کی زبان پہ آیا اس نے بول دیا۔ تو جس بندے کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ رہے، قرآن کی ایک مقام پر فرمایا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جس بندے کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ خود اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے ایسے مسائل آتے ہیں، وہ نہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، نہیں میں نے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا بڑا رو رہا ہے، میں کیا اگر کوئی بندہ کو راڑ لے کے اپنا بازو کاٹ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، مجھے بتاؤ۔ جس بندے کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس نے بولتے ہوئے نہیں سوچا بولتے گا نا۔ مولانا فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی زبان کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا وہ بندہ
ذلیل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو رسوا کر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق معرفت الہی کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، بعد آج پڑھ رہا ہوں۔ یہ جب لہذا انسان ینظر بشأن میں کبھی اس انسان پہ تعجب کیا کرو جو گوشت کے ساتھ دیکھتا ہے، یعنی جو آنکھ ہے نا، آنکھ اس میں کوئی گراریاں تو نہیں لگی، اس میں کوئی مشینیں تو نہیں لگی نا، گوشت ہے، خون ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں میرے رب کی قدرت پہ تعجب کرو جو گوشت میں دیکھنے کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جب لہٰذا انسان ینظر بشأن، تعجب کرو اس انسان کے جو گوشت کے ساتھ دیکھتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور گوشت کے ساتھ کلام کرتا ہے، زبان بولتی ہے، گلے سے آواز نکلتی ہے، کیسے اللہ اکبر، گوشت ہی ہے نا جی۔ میرا رب گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کبھی انسان کو دیکھو اور تعجب کرو کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے میں دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈیوں سے سنتا ہے، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرَمٍ، اور ایک رکھنے سے سانس لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کانوں میں بھی گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، ناک بھی ہڈی ہے، میرے رب نے زندگی کا نظام اس پہ کر دیا ہے۔ اے بندو، کبھی انسانوں کو دیکھ کے اس کے خالق پہ تعجب کیا کرو، اس کی عظمت کو سلوٹ کیا کرو کہ وہ کتنی عظمت والا رب ہے جو گوشت میں دیکھنے، سننے، سمجھنے کی طاقت ہے۔ انسان کا دل جو ہے نا، نفرتوں، محبتوں کا منبع ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ہوتے، کون دل آنے؟ دل جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ دل سے مراد روح ہے، لیکن جب اچانک کسی بندے کا محبوب اس کے سامنے آ جائے نا تو دھڑکنیں اسی دل کی تیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے مرکز اسی دل کو بنایا ہے، نفرتوں کا۔ یہ بھی تو گوشت کا مسئلہ ہے نا، آپ دیکھیں گے تو خون کو صاف کرتا ہے، لیکن میرے رب نے اسی کو جذبات کا مرکز کا محبت بنایا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں لوگوں، کبھی انسان میں اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھا کرو اور اس رب کی عظمت کو سلام کیا کرو جس نے انسان کو اس طریقے سے تخلیق فرمایا ہے۔ میں مختصر تشریح کر رہا ہوں کیونکہ میں زیادہ قول پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اذا قدرت على عبودیتا فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، کہ جب تو اپنے دشمن پہ قدرت پائے، جب تو اپنے دشمن پہ قدرت پائے تو اللہ نے تجھے جو غلبہ پانے کی نعمت دی ہے نا، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دشمن کو معاف کر دیا۔ اللہ نے تجھے جو نعمت دی ہے نا، تو نے اس پہ غلبہ پایا، ہر نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے، تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ دیکھیں، اگر ایک بندے پر غلبہ ہی نہیں ہے، ایک بندے کو بندے پر غلبہ ہی نہیں ہے، اس سے اپنا بدلہ لے ہی نہیں سکتا، وہ اسے معاف کر دے تو چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کم کو آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن معاف کرنے کا اصل محل وہ ہے جب بندہ غلبہ لینے، بدلہ لینے
لیکن وہ اس لیے معاف کر دے کہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے. یہ اس بندے کا سوال. اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کیونکہ مادی اسباب کیسے تھے، ظاہر دین لوگ کیا سمجھتے کہ بھئی اگر ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم لڑائی کو کر نہیں سکتے. نبوت کی طاقت اپنی جگہ پر میں مادی آپ کی سطح پہ بات کرتا ہوں. اچھا وہ غزوہ بدر میں گئے پھر بھی وہ مقابلے میں گئے، احد میں گئے پھر بھی مقابلے میں گئے تھے، خندق ہوا پھر بھی مقابلے میں گئے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی پھر بھی مقابلے میں گئے تھے، خیبر آیا پھر بھی مقابلے میں تھے نا. اس وقت آپ نے نہیں کہا میں تمہیں معاف کرتا. جب مکہ فتح ہو گیا اور جان کے دشمن گردنیں جھکا کے سامنے گئے، اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا سر اڑا دیتے، آپ کوئی زیادتی نہ کرتے، وہ اس قابل تھے، انہوں نے اتنے ظلم کیے. لیکن اس وقت آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. انہوں نے کہا یا محمد انت کریم و ابن اخر کریم. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. مطلب کیا ہے؟ آپ خاندانی طور پہ معاف فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے. جب مکے والے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور اگر سرکار چاہتے تو ان کے سر اڑا دیتے، طاقت تھی. لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا. جب ایک بندہ بدلہ لینے پہ پوری طرح قادر ہو اور پھر معاف کر دے، اس نے بھی سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کیا، اس نے بھی سرکار کی ایک سنت کو اپنایا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اسے ایک بندے پہ بڑا شدید غصہ آیا، اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ، اسے اس پہ بڑا غصہ آیا، وہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا. من قدم غیظا فهو قادر علی انفاذہ، کہ بندہ اپنا بدلہ لینے پہ پوری طرح قادر تھا لیکن اس نے معاف کر دیا. یہ جو معاف کرتا ہے نا بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، معاف کرنے والا بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. اور اگلی بات عرض کروں، اپنی غلطی پہ سوری کرنے والا بھی بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. ورنہ لوگ اپنی انا کی خاطر قبیلے اور قومیں تباہ کر دیتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. غلطی کو تسلیم کرنے والا بھی بڑا بندہ ہوتا ہے، اور جو معاف کرنے پہ قادر ہو پھر معاف کر دے وہ بھی بہت بڑا بندہ. تو سرکار نے فرمایا وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے معاف کر دیا. اب فرمایا ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دے گا، اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دے گا، جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں جب تو اپنے دشمن پہ قدرت پالے تو غلبہ پانے کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دیا. سبحان اللہ اکبر. اب آپ نے فرمایا کہ من ضیعہ الاقرب اتیہا له الابعد، جسے اس کے قریبی چھوڑ دیتے ہیں اسے اس کے دور والے اپنا لیتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے
کہ اگر کسی بندے کو اس کے بندہ غریب ہو گیا، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ یعنی جو بندہ آپ دیکھیں، ہمیں ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی زندگی میں جب ہم کہتے ہیں وہ فلاں دوست کے ساتھ چلے گئے تھے، پیریڈ نہیں پڑھ سکے تھے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب تم عملی زندگی میں جاؤ گے نا، اگر تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو تمہارا دوست ہوگا، اگر تم کسی مرتبے پہ پہنچ گئے تو لوگ آ کے تمہیں تعارف کروا کے بھی کہیں گے کہ فلاں سن میں ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بنایا، تم کسی مقام پہ نہ پہنچے، تو یاد رکھنا تمہارا بھائی بھی تمہیں نہیں پوچھے گا کہ تم کون۔ یہاں پر جو سیلوٹ ہوتا ہے نا، اللہ ماشاءاللہ، اس کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، اسے اس کے قریبی چھوڑ دے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ اور اسباب پیدا کرتے ہیں۔ جسے قریبی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر میں مثال نام نہیں دینا چاہتا ہوں، کیسے کیسے عظیم بندوں کو، کیسے کیسے عظیم بندوں نے چھوڑا، اور پھر اللہ نے ان کو تھاما ہے، اور آج زمانہ ان کی اللہ کو سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کبھی ایسا ہو تو بندہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسے دور والے بنا لیتے ہیں، اور میرا رب بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جس پہ کوئی ایک دروازہ بند ہوتا ہے، میرا مولا اس کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبیوں کو دور نہ کرو۔ جو لوگ تمہارے قریبی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہارے معیار پہ پورے نہیں کرتے، وہ تمہاری سوچ کے مطابق نہیں چلتے، انہیں دور نہ کرو۔ اگر تم انہیں چھوڑو گے تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، جو ممکن ہے کل کو تمہارے مقابلے میں ہی تلوار لے کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں، اسے دور والے اپنا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من ابطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ۔ یہ بڑے غور کرنے والا آپ کا فرمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دعویٰ بھی آپ کی محبت کا کیا، لیکن چلے اس کے خلاف۔ اسلام میں یہ بات میں پہلے عرض کر دوں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے، افضلیت کا معیار تقویٰ ہے۔ ایک اور بات ہے وہ غیر متعلقہ ہے، جامع نہیں، اس کا معیار تقویٰ ہے۔ اگر افضلیت کا معیار نسب ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد رسول کریم علیہ السلام سے افضل ہوگی، کیونکہ حضرت فاطمہ کے والد تو امام الانبیاء ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے والد امام الانبیاء نہیں ہیں۔ افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے، تقویٰ ہے۔ اب مولا علی کا فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں من ابطا بہ عملہ، جس بندے کا عمل اسے سست کر دے، لم یسر بہ نسبہ، اس کا نسب اسے تیز نہیں کرے گا۔ یعنی جس بندے کا عمل اسے آگے نہ کرے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔ مولانا نے کہا بندہ عشق شدی ترک نسب کو جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کو جامی، کہ دلیل فلاں ابن فلاں چیزیں دے، کہ بندے کے نسب کے جھگڑے چھوڑ دیں، اللہ کی محبت میں رنگ جا،
اس راستے میں کوئی نہیں پوچھتا کون کس کا بیٹا ہے۔ جہاں اگر ہاشمی قبیلے کا فرد ابو لہب اللہ کی محبت کی دعوت کو ٹھکرا دے تو اس کا نام قیامت تک کے لیے گالی بن جاتا ہے۔ آپ کہیں نا کسی کو اللہ کا نفرت کر دینا، اس کا نام گالی بن جاتا ہے۔ اور اگر ترن کے جنگلوں میں اونٹ چلانے والا ویسے کرنی، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے، ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ سرکار مدینہ کی محبت کی شمع روشن ہے۔ تو سرکار اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد اب ایسے کرنی کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا ہے۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسل اسے دیر نہیں کر سکتا، آگے نہیں کر سکتا۔ یہ مولا علی کا فرمان، مولا علی کا فرمان ہے۔ اور سامعین محترم، یہ عہد فاروقی کا واقعہ ہے۔ آپ تشریف فرما دیں، سہیل بن عمر اس وقت مسلمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک سردار تھے قریش، اور یہ